मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज फिर खुदा ने कलाम अक़दस में से हमें सीखने का मौका बख्शा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे डॉक्टर बशीर अठवाल ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे आएँ और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। और मेरी गुजारिश है कि आप बहुत सारे लोगों तक इन पैगामात को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े और खुदा के ज़िंदा आवाज़ को सुने। आए हम कलाम अक़दस में से आज सीखते हैं। आज हमारा मजमून है पाँव धोना एक इलाही मोहब्बत है। पाँव धोना एक इलाही मोहब्बत है। और हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 13 बाब और उसकी चंद आयात को कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करजुती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी है और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तख्वां से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदाउन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदाउन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदाउन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदाउन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज हमने कलाम अक़दस में से सीखना है पाँव धोए। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। तारीख हमें बताती है कि यहूदी रहनुमा जो थे, यहूदियों में एक रस्म थी कि जब उनके पास कोई मेहमान, कोई गेस्ट आता, तो उनके जो मुलाजिम होते, नौकर होते, वो आने वाले मेहमानों के पाँव धोते थे। और तारीख हमें इस बात को सिखाती है कि पिछले दौर में ज़्यादातर ओपन जूता जो था वो पहना जाता था। ओपन जूता यानी कि ऊपर से वो खुला होता था। और अक्सरों पेशतर जो था, इंसानों के पाँव ऊपर से गदले हो जाते थे, मिट्टी पड़ जाती थी और उस मिट्टी की वजह से उनके पैर गदले हो जाते थे। और जब वो कोई मेहमान घर में आता तो यहूदी अपने दस्तूर के मुताबिक अपने मुलाजमों को, नौकरों को कहते कि हमारे इस गेस्ट के पाँव धोवो। और वो उस आने वाले मेहमान के
بڑی صفائی کے ساتھ پیر دھوتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ لکھا ہے کلام میں عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اب یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح جب وہ فصح کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے۔ اب اپنے شاگردوں کے جب آپ پاؤں دھو رہے تھے، آپ نے یوحنا کے پاؤں دھو دیے، آپ نے زبدی کے پاؤں دھو دیے، آپ نے تمام شاگردوں کے یعقوب کے پاؤں دھو دیے۔ تمام شاگردوں کے جب آپ نے پاؤں دھو دیے تو جب پاؤں دھوتے ہوئے پترس کے پاس پہنچے تو پترس نے کہا، اے خداوند تو میرے کبھی بھی پاؤں نہیں دھو سکتا۔ یسوع المسیح نے اسے واضح الفاظ میں کہا، اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھو سکتا تو میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہا، اے خداوند میرے صرف پاؤں نہ دھو بلکہ میرے ہاتھوں کو بھی اور میرے سر کو بھی دھو دے۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم نے نجات کے تجربے کو حاصل کر لیا ہے۔ اور آج ہم یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارا استاد ہونے کے ناطے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو۔ اور اس بات کو ظاہر کیا کہ جب میں تمہارا استاد ہونے کے ناطے تمہارے پیر دھوتا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پیر دھویا کرو۔ اور کیوں دھویا کرو؟ کیونکہ پیر دھونے سے وہ ظاہر کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک حلیمی آ جاتی ہے، انسان کے اندر اگلے شخص کا احترام آ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ان کے اندر سے وہ تفرقے کو، وہ جدائی کو، جو تکبر اور غرور کی بنا سے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے افضل جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس کو یسوع المسیح نے نکالا۔ اور یسوع المسیح نے سکھایا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اگر کوئی تم میں بڑا بننا چاہتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم خدمت کرو۔ اور یسوع المسیح نے یہ خدمت کر کے ہمیں سکھا دیا، مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں کو، مقدسین کو، برگزیدہ کو، شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ اور انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتے ہیں اور اپنے آنکھ کے شتیر کو نہیں دیکھتے۔ اور پاؤں سے مٹی کو جھاڑنا یا مٹی کو دھونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے اندر ایسی عاجزی آ جائے کہ دوسرے کے اندر کے آنکھ کے اندر جو شتیر ہے اس کو نکال دو۔ اور یسوع المسیح سکھاتے ہیں کیونکہ خدا محبت ہے، اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع المسیح نے اپنے اس کام کو جو باپ نے اسے سونپا تھا اسے پورا سر انجام دیا۔ اور یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھا دیا، فرشتوں کا اگر انصاف کرنا ہے، قوموں کا اگر انصاف کرنا ہے، اور اگر بادشاہوں کا انصاف کرنا ہے تو جیسا مسیح یسوع کا مزاج ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں ایک بار اپنے چرچ میں پیغام یہ دے رہا تھا، سنا رہا تھا محبت کے تعلق سے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کی جائے، اپنے دشمنوں سے محبت کرو، تو ہماری ایک بہن نے کلام کے بعد بڑے وہ خوبصورتی کے ساتھ کہتی ہے، سر میں
اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، شاباش ہے، لیکن میں اپنی ساس جو ہے، میں اپنی ساس سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دشمن سے محبت؟ کہتی دشمن مجھے کبھی کبھی نظر آتا ہے، میری ساس تو مجھے روز نظر آتی ہے۔ بھئی روز جو نظر آتا ہے اس کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ جو آپ کا ڈیلی کا دشمن ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جو مخالف اور دشمن ہے وہ ابلیس ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کی فرمانبرداری کرتے ہیں، مسیح یسوع کے کلام کو پڑھتے ہیں، مسیح یسوع کو پہن لیتے ہیں، تو ابلیس ہر روز شرمندہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور ہمیں آج خدا یسوع المسیح نے کہا ہے یہ تم پر بھی فرض ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا، کیونکہ میں نے تم کو یہ نمونہ دیا ہے، میں نے تم کو یہ نمونہ دیا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ اب ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ جیسے مسیح یسوع نے کیا ہے۔ اور پچھلی 14 آیت کو اگر ہم کلام اقدس میں سے پڑھیں تو لکھا ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، بہت ساری کلیسیاں جو ہیں، بہت زیادہ چرچز میں پیر دھونے کی رسم کو باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے، اور یہ عاجزی تمام خادمین کی ہے۔ اور یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی کہ ہم پیر دھو لیے، ہم ہر بات سے بری الذمہ ہو گئے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی کمٹمنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم یسوع المسیح کے برگزیدہ ہے، یسوع المسیح کے خون خریدے ہیں، اور ہم نے یسوع المسیح کے کلام کو، یسوع المسیح کی باتوں کو اور یسوع المسیح کے رویے کو اختیار کرنا ہے، اور یہی الہی محبت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔